السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے حبشہ کی ہجرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ عرب میں اس کے عدل اور انصاف کی عام شہرت تھی۔ شروع میں سن 590 میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ اتفاق سے جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے انہیں سوار کر لیا۔ ادھر قریش کو اس ہجرت کی خبر ہوئی تو وہ بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن جب وہ بادشاہ یہاں پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ حبشہ میں مسلمان امن و امان سے زندگی گزارنے لگے۔ قریش یہ خبر سنتے تو انہیں سخت غصہ آتا۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جو اسے کہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ عبداللہ بن ابی ربیع اور عمرو بن عاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر پہلے درباری پادریوں سے ملے، ان کو قیمتی تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند سرفہروں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ یہ لوگ بھاگ کر حبشہ آ گئے ہیں۔ کل ہم بادشاہ سے درخواست کریں گے کہ وہ انہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ آپ لوگ ہماری تائید فرمائیے۔ دوسرے دن یہ وفد دربار میں پہنچا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو پوچھا، تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے جو عیسائیت اور بت پرستی دونوں کے خلاف ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مرے ہوئے جانور کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور کمزوروں کو دباتے تھے۔ آخر میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے اسلام کی دعوت دی، بت پوجنے سے منع کیا اور کہا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائے، ہمسایوں کو آرام دے، پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دے۔ ہم اس پر ایمان لائے، بت پوجنا چھوڑ دیں اور برائیوں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ نجاشی نے کہا، جو اللہ کا کلام تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے وہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی تو نجاشی رونے لگا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر قریش کے وفد سے کہا، تم لوگ واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اگلے روز عمرو بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور کہا، اس سوال کا جواب دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور پیغمبر اور کلمت اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ تم نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ قریش کا وفد ناکام واپس گیا۔ چند روز یہ خبر مشہور ہوئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مکہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے